السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ 26 پارے کے کویسچن آنسرس کے ہم کو اس کا آنسر کریں گے آج۔ سب سے پہلے دیکھیے سورۃ الاحقاف کی فرسٹ 2 آیات، جس میں اللہ نے اپنی ذات کا تعارف دیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے جو غالب ہے اور ہر چیز کی حکمت رکھتا ہے۔ حکمت مطلب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی اصل حقیقت کا بھی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وزڈم بہت وسیع ہے۔ شروع سے آخر تک کائنات کی ایک ایک چیز کو اس نے بنایا تو اس کی اصل حقیقت اور ماہیت سے بھی وہ واقف ہے۔ اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کیوں بنائی گئی یہ چیزیں؟ حق کے ساتھ بنائی گئیں، ایک وقت مقرر کے لیے بنائی گئیں، یعنی اس کو یہ ایک ٹائم کے بعد یہ سب معدوم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو کی ایک تو یہ حقیقت ہے، اور وہ جو کافر ہیں وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ڈر ہے، اگر آپ کو پتہ ہو کہ پیچھے کوئی خطرہ ہے اور آپ اس خطرے کو بھانپ لے تو پھر آپ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس خطرے سے نجات کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کریں، لیکن وہ اس کو سن ہی نہیں رہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا زندگی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، آپ کو جواب دینا ہوگا، بٹ دے آر ٹرننگ ڈیف ایئر ٹو اٹ، وہ نہیں پرواہ کر رہے۔ پھر اے نبی ان سے پوچھئے کہ جو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو، کوئی بھی مخلوق ہے زمین و آسمان میں، ان کا آسمان میں کوئی یا زمین میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو کوئی کتاب یا کوئی ایسی نقل شدہ آثار، کوئی بک، کوئی ہمیں لا کر تو دکھاؤ نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ مبنی پر حق ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک بار بار توحید اور شرک پر بہت ڈسکس کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس آور ویری پرسنل میٹر، بھائی آپ کو کیا ہے، ہم جس کو مرضی اپنا رب مانیں، آپ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں۔ لیکن بات کو سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا بڑا ہے، اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں تخلیق کیا۔ جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی ذات کا وقار خراب کرتا ہے۔ اس کو اپنی ذات کے بارے میں بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو مینٹلی طور پر لبریٹ ہونا ضروری ہے۔ وہ زیادہ وسیع سوچ سکتا ہے، اس کی اندر کے فیئرز ختم ہو سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے گرو کر سکتا ہے جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے سے اوپر کوئی نہیں۔ لہٰذا ایکوالٹی اس کے ذہن میں آئے گی، اس کے ذہن میں دلیری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ شرک آسمان کی بلندیوں پر موجود ایک مخلوق کو زمین کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ اس شرک سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو بلائے جو قیامت تک ان کی کوئی دعا پکار نہیں سن سکتے۔ تو گمراہی کے راستے سے اللہ انسان کو بچانے کے لیے آؤٹ آف لو، آؤٹ آف کیئر کہ اللہ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو خراب ہونے سے بچانا چاہتا ہے۔ تو انسان کی سب سے بڑی خرابی اس کی سوچوں کی خرابی ہے، جس میں اللہ نہیں ہے، اور وہ ان کی دعا سے، ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔ اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہ دشمن ہوں گے، یعنی دنیا میں دوستیاں جو ہے قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر دوستیاں نہیں ہوئی تھیں۔ جب پرسنل انٹرسٹس تھے تو وہاں پر قیامت والا دن سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں چلے جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں۔ اس لیے وہ کسی دوسرے انسان کو فیور کوئی کیوں دے گا؟ لیکن جب اللہ کی بنیاد پر دوستی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سب مومنین کو آپس میں اکٹھا کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب ان پر ہماری نشانیاں پڑھی جاتی ہیں واضح دلیلوں کے ساتھ تو کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ اب یہ ایک کیا تھا؟ ایک نفسیاتی سوچ ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں لوگوں کی رائے خراب کر دی جائے۔ ٹرولنگ کی جو آج کانسیپٹ ہے نا انٹرنیٹ پہ، کہ رائے خراب کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کی ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہی وہ ایک سوچ تھی اس دور میں کہ وہ لوگوں کی رائے خراب کرنے کے لیے عام لوگوں کی ان نبیوں کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا اس، اور پھر دوسرا کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن یا یہ کتاب یا یہ شریعت انہوں نے خود بخود بنا لی ہے۔ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود بنا لیا ہے تو تم میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ انڈرسٹینڈ؟ اللہ تعالیٰ نے
مجھ سے جواب طلبی کرنی ہے۔ میں کوئی اللہ کا اتنا چہیتا نہیں ہوں، اگر میں غلط بیانی کروں، جھوٹ بولوں، اس کتاب کو خود لکھ لوں، اللہ کے ساتھ منسوب کر لوں، تو کیا اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا؟ لیکن تم جا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے انفلوئنسر بن کر تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ ان باتوں کو زیادہ جانتا ہے جن میں تم مشغول ہو رہے ہو، آپس میں شرارتوں میں، نبی کے اوپر تہمت بازی میں، غلط بیانی کرنے میں۔ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، نہ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ سمپل سی بات ہے جی۔ قرآن کے الفاظ بالکل سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، اس میں کسی کو کچھ بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ نبی ان سے کہو، آپ کہو کہ میں رسولوں کے سلسلے کی کڑی ہوں، اور یہ کہ جو میرے اعمال ہیں اگر غلط ہوں گے تو مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، اور نہ یہ کہ مجھے علم غیب ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو بس اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی کتاب اللہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت واضح ہو گیا۔ میں بس ڈرانے والا ہوں، اللہ کے ایک بڑے عذاب سے پہلے وارننگ دینے والا ہوں کہ بچ جاؤ، اس راستے پر نہ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اس طرف آگ ہے۔ سمپل، اگر آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہوں تو وہاں پہ انہوں نے روڈ پہ سائنس لگائے ہوتے ہیں سائڈ پہ، جس میں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ڈینجر، آگے آپ نے نہیں جانا، اسپیڈ لو کر لیں، اس سائڈ پہ جائیں گے تو آپ اپنے رسک پہ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی سفر میں یہ گائیڈ لائنز ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، تو یہی دنیا کے سفر میں جو یہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے والا ہے، یا یہ کہ اس طرف جانے والے سے منع کرنے والا جو ڈیوٹی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اگر ہم پروبیبلٹی پہ غور کرتے ہیں، ہم اس امکان پہ غور کرتے ہیں کہ چلو تم کہتے ہو کہ یہ کتاب رسول نے خود بنا لی، ٹرول کر رہے ہو، نیگیٹو پروپوگیٹ کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ہم تمہاری بات کو فار دا سیک آف ڈسکشن ایک منٹ کے لیے پروبیبلٹی کے طور پہ یہ بات مان لو کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوئی اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو کیا انجام ہوگا، تکبر کیا تو کیا انجام ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو کہ جب تم نے خود ظلم کی روش کو اختیار کیا ہے دل کی مرضی اور خوشی سے، تو پھر اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بھی اللہ کا اصول ہے، جب تم اکڑ جاتے ہو، جب تم سرکش ہو جاتے ہو، جب تم تکبر کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس خوبصورت ہدایت کو کے لیے تم کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ اگر یہ کچھ بھی بہتر ہوتا تو ہم سے پہلے یہ اس کی طرف نہ آتے۔ یہ ہے ان کا اپنا ذات کے بارے میں سپیریارٹی کمپلیکس کہ ہر اچھی چیز کو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں، تو ہدایت بھی اگر اچھی ہوتی تو سب سے پہلے ہم لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ عربی جو موسیٰ کتاب لائے تھے نا، ان کی تصدیق بھی یہ کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، دوسرے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا، ان کو بتائے کہ راستہ چینج کر لیں، ابھی بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں، اور جو نیکی کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، ان کے لیے بشارت ہو۔ تو ہر کام میں حسن لانے والا شخص، اپنی نیکی کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں خوبصورت طریقے سے اس کو کرنے والا شخص، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا شخص اللہ کو پسند ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں یا جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس دنیا میں پھر کوئی تکلیف، کوئی خوشی، کوئی غم، ہر دور میں ان کا تعلق اللہ سے مضبوط رہا، ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں چھوٹی، اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ سے محبت کی، تو پھر ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں مامون ہیں، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ان کا سکیور ہو گیا ماضی بھی اور مستقبل بھی، یہ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آگے ہمارے پاس آیت نمبر 15 آ جاتی ہے سورۃ احقاف کی۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کر دی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایوری ڈے از اے مدرس ڈے، ایوری
ڈے از اے فادرس ڈے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار دو اسپیسیفک ڈیز کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں. اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور ناگواری کی حالت میں اس کو جنم دیا. یہ دو لفظ اللہ کی ذات کا ایک عورت کی پوری کیفیت کو اظہار کر دیتے ہیں کہ پریگننسی میں جو کہہ آتی ہے، جو دل خراب ہوتا ہے، جو سویا نہیں چاہتا، جو بیٹھا نہیں چاہتا، اور جب جنم دیتی ہے عورت تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر اس عورت نے اس کو حمل دیا، پھر اس کو گود میں اٹھا کے پھرتی رہی، پھر اس کو اپنا دودھ پلایا حتیٰ کہ وہ 40 سال کا ہو گیا، پوری قوت کا ہو گیا. تو اس وقت اس نے دعا کی. یہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے دعا جو 40 کے قریب ہو گئے ہیں. آئیے ہم مل کر یہ دعا کریں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ہاں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے توفیق دے، میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے. اللہ تیرا شکر ادا کروں اور مجھے نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی، بے شک میں تیرا حکم ماننے والوں میں سے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ ایک ایٹیٹیوڈ آ گیا نا. چلو ایٹیٹیوڈ تو زبانی کلامی تو اظہار ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سوچ ہے کہ ہم سیدھے رہیں گے اللہ تعالیٰ، ہم غلط نہیں کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا رہیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی. ایک پازیٹیو وائبس جب آپ کی لائف میں آتی ہے اور آپ اس پازیٹیوٹی کو لے کر نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں تو آپ جتنا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کر کے آپ کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں. یہی قرآن پاک فرما رہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے ان کے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کی ہے، اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم برحمتک. لیکن اس کیریکٹر کو کنٹراسٹ کرتا ہے قرآن پاک ایک اور کیریکٹر سے، اور وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا اف اف، تم دونوں کے لیے اف ہے. اب وہ شخص ہے جو بدتمیز ہے، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو نہیں کرتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. والدین اس کو سمجھاتے ہیں کہ اچھا کام کرو تو وہ آگے سے کہتے ہیں تک کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں. جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھے ہلاکت ہو، ایمان لیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں. تو ان لوگوں یعنی کہ اب ایک ایٹیٹیوڈ تھا پازیٹیوٹی کا، چیزوں کو سمجھنے کا، دوسرا ایٹیٹیوڈ تھا سرکشی کا، اپنے دل کی بات کو ماننے کا اور اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا جاننے کا. تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات سچ ثابت ہو چکی کہ یہ جنوں انس کی جماعتوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہوں گے. تو سوچنے کے انداز کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ سے عمل کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کیا جا رہا، آپ ایک اچھی پازیٹیو سوچ لے کر عمل کریں. گناہ ہو جائے معافی مانگ لیں، سرکشی نہ کریں، اکڑے نہیں، انا میں نہ آ جائیں. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سے پسندیدہ بندہ. لیکن جو اکڑ جاتا ہے، انا میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوزخ میں داخل کریں گے. آگے چلیے تو آیت نمبر 20 میں ہم پر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے. آگ پر پیش کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے نیکیاں تو کی تھی، تو اللہ فرمائے گا کہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی لے چکے، ان کا فائدہ اٹھا چکے، ان محنتوں کا پھل پا چکے. آج کا دن تو کوئی تمہیں ان کا کوئی کلیم نہیں کر سکتے. آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم زمین میں نہ حق تکبر کرتے تھے. تمہیں تکبر زمین میں سوٹ نہیں کرتا تھا. اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا. یاد رکھیے گا، آپ نے کوئی اچیومنٹ کر لیا، آپ نے کچھ اچھا گھر لے لیا، آپ نے کوئی اچھی کار لے لی، کوئی کاروبار اللہ نے آپ کو دے دیا، کوئی آپ کی اولاد بہت لائق فائق نکل آئی، تو تکبر نہیں سوٹ کرتا کہ دینے والا اللہ ہے، ہر عطا کا عطا کرنے والا اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی نیکی، جو بھی بھلائی زندگی میں ملتی ہے اس پر اللہ ہی کا شکر ادا کیجیے. آیت نمبر 21، اور عاد کے بھائی کو یاد کر. جی یہ وہ والا واقعہ ہے جب یہ سمود، عاد کون تھے؟ بڑے بڑے عظیم الجثہ لوگ کہ جن کی ہائٹس اتنی تھیں جتنی بڑے بڑے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، اور ان کو
جب ان کے بھائی حضرت ہود نے جا کر ڈرایا تو کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دو؟ اچھا بھائی ہم تو تمہاری بات نہیں مانتے، اور جو تو دھمکا رہا ہے نا میں بار بار عذاب آئے گا عذاب آئے گا، جا بھائی جا تو لے عذاب، ہمارے سر ہمیں نہ پریشان کر۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایسے لوگوں سے دیکھتا ہوں جو جہالت برتتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم جاہل ہو، عقل شعور تمہیں ہے نہیں، عذاب تمہیں آ جائے گا، لیکن جاہلوں کی وجہ سے میں تم لوگوں کو بالکل بے وقوف اور جاہل سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ان کے دماغ میں صحیح حق بات کو پہچاننے کا جذبہ ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا ایک بادل جو ان کی وادیوں کی طرف رخ کر رہا تھا، بڑا خوش ہوئے کہ یہ تو بادل ہے اور یہ تو ہم پر بارش برسائے گا، لیکن وہ تو ایک عذاب تھا، اور اس سے ہر اس چیز کو جس کو کہ وہ ہوا لگتی تھی اس کو تہس نہس کر دیتی تھی۔ آپ نے دیکھی ہوں گے نا کبھی تیز چلنے والی آندیاں کیسے چھتیں اڑ جاتی ہیں، جیسے درخت اکھڑ جاتے ہیں، تو ایسی تیز آندھی اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب ان پر بھیجا کہ وہ مستقل ان کے گھروں پر چلتی رہی، حتیٰ کہ ہر چیز کو چورا چورا کر دیا، ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو دم میرو کا لفظ ہے، ہر چیز خراب کر دی۔ پھر ہم نے ان کو اس میں ایسی قدرت دی، ایسی جگہ دی جس کی جیسی قدرت ہم نے تم کو بھی نہیں دی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ وہ قادر تھے اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنی سڑکیں بنانے میں، اپنے بڑے بڑے پہاڑ گھر تراشنے میں، وہ پوری طرح قادر تھے۔ زمین کو اپنی مرضی سے ہر چیز کو اس میں تصرف کرتے تھے، لیکن ہم نے جب انہوں نے اپنی آنکھ، کان اور دل و دماغ کو کنٹامینیٹ کر لیا، پلوٹ کر لیا، پھر وہ ایک ویسٹ مٹیریل ہو گئے۔ اس ویسٹ مٹیریل کو پھر بعض کو ضائع کرنا ہی بنتا تھا۔ یاد رکھیے یہ بات، بار بار قرآن کہتا ہے کان، آنکھیں اور دل اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں۔ جب آپ اللہ کی بات کو نہیں سنتے تو آپ کے اپنے گھر میں بھی کوئی واشنگ مشین خراب ہو جاتی ہے، کوئی سلائی مشین خراب ہو جاتی ہے، جب آپ کی بات نہیں مانتی، جب وہ آپ کی کمانڈ کے مطابق کام نہیں کرتی تو آپ اس کو صحیح کرواتے ہیں، پھر صحیح کرواتے ہیں، کیونکہ جو چیز اپنے بنانے والے کی کمانڈ پہ عمل نہیں کرتی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خراب ہو گئے۔ تو وہ جب بار بار کی نصیحتوں کے باوجود کمانڈز پہ عمل نہیں کر رہے تھے، کمانڈز لے نہیں رہے تھے، تو پھر وہ ضائع ہو چکے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ آگے ہم نے فرمانا، آگے دیکھیے جی، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں جنوں کا ایک واقعہ آئے گا سورۃ احقاف میں۔ اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، تو جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ پورا ہو گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹ گئے۔ یہ جنات کی کہانی ہے کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو خاموشی سے سنا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن خاموشی سے سننا چاہیے۔ اور جب ختم ہوا تو وہ دائی، وہ قرآن نے صرف سننے نے ان کے دل و دماغ پر ایسے اثر کیا کہ وہ قرآن سننے کے بعد داعی اللہ ہو گئے، اور اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے کے لیے لے گئے، اور کہنے لگے ہم نے ایک ایسا خوبصورت کتاب اور کلام سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس کی بھی جو اس کے آگے ہے، اور ہدایت دیتا ہے حق کی طرف اور راہ مستقیم کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی پکار کو سنو، عجیب داعی اللہ۔ ریکمنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں انہوں نے خود تک وہ پیغام نہیں رکھا، وہ گھر واپس گئے، گھر جا کر اپنے سارے جن فرینڈز کو کہنے لگے کہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو ریکمینڈ کر دیا کہ اس کو ضرور آپ نے عمل کرنا ہے، اس کو ضرور قبول کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اس بات پہ بخش دے گا۔ اور جو داعی اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو نہیں مانتا، نہیں سنتا، تو وہ اللہ کو تو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں مل سکتے، لیکن یہ لوگ گمراہی میں تو ضرور ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے داعی نے بلایا اور اللہ کے داعی کی آواز کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، کہ انہوں نے نہ دیکھا اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ان کی پیدائش کے بعد اللہ کو تھکاوٹ تک نہیں آئی۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت اور اللہ کی قدرت کی وسعت یہی ہے کہ اللہ ہر انسان کو جانتا ہے، اور اللہ اس کی زندگی میں ہر
پوری طرح سے تصرف کرنے پر اختیار رکھتا ہے۔ جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ جو تم دیکھ رہے ہو برحق ہے کہ جھوٹ ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں۔ تو نفسیاتی طور پر بھی ٹارچر کہ جب آپ نے ایک غلط کام غلط بات زبان سے نکال دی تو بار بار اس کو دہرا کر اس کو تکلیف میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ان فصبر اے نبی صبر کیجئے، آپ کو ساری قصے بتا دیے، لوگوں کی بدتمیزیوں پر کمنٹری بھی کر دی، ان کا سائیکو انالیسس بھی کر دیا۔ تکبر ہے ان کے اندر، بڑا پن ہے، لیکن جب پچھلے رسولوں کی قوموں نے احقاف کی قوم پہ جا کر حضرت عاد کی قوم نے ظلم کیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ اس لیے آپ بھی صبر سے اللہ کی مدد کا اور اس کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، یہ سر پہ آئی کھڑی، بس تھوڑی ہی دیر ہے۔ یہی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور ان کو گائیڈ کیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کی آماد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ سمجھ آ گئی؟ ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی کبھی ایفرٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا بینیفٹ لیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اور مومن جو اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کر نیک اعمال کرتے رہے، ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ ان کی حال کو، ان کے ماضی کو، ان کے مستقبل کو اللہ نے درست کر دیا، ان کی اپنی سوچوں کی اصلاح کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال بہتر کر دیے، یہ اس لیے تاکہ کافر وہ پیروی کرتے تھے باطل کی اور مومن نے حق کی پیروی کی جو اپنے رب کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی مثالیں بیان کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کافروں سے ملو تو جنہوں ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو، پھر یا تو احسان کرو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے حوالے سے گائیڈ کیا ہے کہ یہ دلیری کا مظاہرہ کرنا ہے، بزدلی نہیں دکھانی، خوب ان کے ساتھ بھی قتال کرنا ہے، ان کی گردنیں مار دو، ان کو قتل کرو، ان کو مضبوط باندھ لو۔ تو ظاہر ہے میدان جنگ میں جب آپ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوں گے تو ایک لیڈر اپنے جو فالوورز ہیں اس کو یہی کہے گا کہ بریوری، بے جگری سے لڑو، اور پھر جب ان کو مضبوط باندھ لو تو احسان لے کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر ان کو رہا کر دو، یعنی جنگی قیدیوں کو، اور یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ بات یہی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ضرور ان سے انتقام لے لے، اور تمہاری بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنگیں رکھی ہیں اس کو بھی کسی پرپس کے تحت رکھا ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو بغیر کسی کی طاقت کے اور بغیر کسی کی ہیلپ کے اپنے دین کا نفاذ کر سکتا تھا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، ہرگز ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا، یعنی ان کے لیے دنیا سے چلا جانا کوئی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایک نیا ورژن اور زیادہ اپڈیٹڈ ورژن قیامت کے دن دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو درست کرے گا، ان کے حال درست کرے گا اور انہیں درست راستہ دے دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا، جو جنت جس کی وہ پہچان کرتے ہوں گے۔ مومن آگ سے بچ کر، بخاری کی حدیث ہے، مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں ایک پل پر روک لیا جائے گا جو جنت اور آگ کے درمیان ہے، پھر انہیں ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا قصاص دلایا جائے گا جو دنیا میں ہوئی، یہاں تک کہ جب وہ خوب صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ تو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس میں سے ہر ایک کو جنت میں اپنے گھر کا راستہ اس سے زیادہ معلوم ہوگا جتنا اسے دنیا میں اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ نے پتہ چل گیا، اپنا صرف اپنی چوائس اپنا آپ پیش کر دیں، باقی کام اللہ کرے گا۔ اللہ کے راستے میں اپنی سروسز پیش کر دیں، بس آپ سے کام اللہ خود لے گا اور تمہارے قدم بھی جمائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ہوا کیوں عمل ضائع ہو گئے
کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر سیر نہیں کر لی کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اس کی مثالیں ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے، اللہ مومنوں کا ساتھی ہے، لیکن کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سپورٹ کرتا ہے کیونکہ وہ مسلمان اللہ سے دوستی کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ جنگ احد میں ابو سفیان نے اپنی عارضی فتح پر مغرور ہو کر نعرہ لگایا انا لنا العزى ولا عزى لكم، اس نے کہا ہمارا مددگار عزا ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہو، جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، ہاں دنیا کی زندگی میں جیسے جانور کھاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کی زندگی میں کوئی نصب العین نہیں، ان کی زندگی میں بھی کوئی نصب العین نہیں، وہ کھاتے ہیں اور آگ ان کے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کو اپنی ذات کو نیچا کرنا پسند نہیں، اللہ نے انسان کو بڑا خوبصورت مقام عطا کیا ہے، تو کیوں آپ اللہ تعالیٰ کے اس مقام سے اپنے آپ کو نیچے کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا دنیا میں جتنی حرام چیزیں ہیں جنت میں حلال ہو جائیں گی، ہر لذت اور ہر نعمت اور ہر فائدہ، ہر چیز اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ہوگی، اور پھر ان کے لیے جنت میں شراب ہوگی، ریشم ہوگی، سونے ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جو اتنی طاقتور تھیں جتنی تیری بستی سے تو کئی گنا زیادہ طاقتور تھی، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، ان کو کیوں نہیں پکڑ سکتا؟ مثال اس جنت کی، سورۃ محمد آیت 15، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بگڑتا، کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے۔ کیا یہ متقی لوگ ان جیسے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا؟ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، جو ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ جنت کی تمام نہریں، جن 4 نہروں کا ذکر ہے، یہ ہر جنتی کے گھر سے گزریں گی، اور ان کا سرچشمہ جنت کا فردوس مقام ہے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو اللہ کے جنت کے فردوس مقام کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا افضل اور جنت کا سب سے بلند مقام ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ جنت میں پانی کا سمندر ہے، شہد کا سمندر ہے، دودھ کا سمندر ہے، شراب کا سمندر ہے، اور ان سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو کیا دنیا میں اللہ نے ہمیں دیا ہے جو ہمیں اس کے آخرت میں ملے گا؟ دنیا میں کچھ نہیں ہے، اس لیے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں دل نہ لگاؤ، جو تمہیں دینے والا ہوں دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تیری طرف کان لگا لگا کر باتیں سنتے ہیں، اور جب وہ تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جن کو علم دیا گیا تھا کہ ابھی انہوں نے کیا کہا، یعنی کہ اٹینٹیو لسنرز نہیں ہیں۔ وہ منافق جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کی طرف یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کی بات بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، وہ بات ان کے دل میں نہ راسخ ہوئی ہے، نہ انہوں نے وہ بات کو دھیان سے سنا ہے، کیونکہ جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، ابھی تو ہمیں کوئی یاد ہی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، اللہ نے انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ تو کیا وہ منتظر نہیں مگر قیامت کے کہ اچانک آ جائے گی؟ دنیا میں قیامت اچانک آئے گی اور اس کا بالکل کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اور وہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ کیوں کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، تو یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے قلب میں کوئی بیماری ہے، تیری طرف یوں دیکھیں گے جیسے کہ اس شخص کا دیکھنا ہوتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، یعنی کہ اس طرح سے ان کو موت پڑتی ہے لڑائی کرتے وقت۔ جو صحیح آپ اپنی پنجابی ورڈ لینگویج میں ورڈ یوز کرتے ہیں نا کہ اس کو تو کام کرتے وقت موت پڑتی ہے، تو ایسے ہی ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے وقت موت پڑتی ہے، بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ کیسے وہ جہاد کریں۔ تو اللہ نے فرمایا تو پھر زبانی کلامی قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ نہیں جانا تو زبانی کلامی قسمیں بھی مت کھاؤ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اطاعت یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں ہم کریں گے، جب عمل کا وقت آئے تو صفر پہ کھڑے ہوں۔ اللہ نے فرمایا اطاعت، اگر تو تمہارے دل میں جہاد کا جذبہ ہے تو پھر جاؤ نا میدان جنگ میں، اطاعت کر کے دکھاؤ۔ صرف خالی کھلی باتوں کا ہم نے کیا اچار ڈالنا ہے؟ تو اس سے آپ کو وہ حب رسول کے جتنے دعوے بلند لبیک یا رسول اللہ اور بڑے بڑے سے جلوس، اور پھر کوئی نماز نہیں، اور پھر کسی قسم کی کوئی پردے کا اہتمام نہیں، اور کوئی اس نظام کے نفاذ کے لیے کوشش نہیں، اور اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے کوشش نہیں، اللہ کو ایسے دعووں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو زمین میں حکومت مل جائے تو فساد بھی کریں اور اپنے رشتے ناتوں کو کاٹ بھی دیں۔ اس لیے اللہ نے ان ایسے لوگوں پر جو کہ صرف دعویٰ کرتے ہیں اور نفاذ کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر جب ان کو حکومت ملتی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں اور کانوں کو اندھا اور بہرا کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو شخص حرکت کرے گا وہ اسی وعید کا مستحق ہے۔ کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل کفل زدہ ہیں؟ کیا کفل لگے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کے دلوں کے اندر وہ قرآن کا علم داخل نہیں ہوتا۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے سیدھا راستہ واضح ہو چکا، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کی برائیوں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، اور ان کے لیے لمبی مہلت بتائی ہے کہ بڑا ٹائم پڑا ہے بھائی، زندگی کو انجوائے کرو، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی کون پاگل قرآن اور نماز کی طرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہوئے۔ اس لیے یہ کیوں ہوا؟ یہ ان پر اس قسم کی انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ، کیونکہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اللہ کی خوشنودی کو برا جانا۔ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو اللہ کے راستے کو دل کی خوشی سے چھوڑتا ہے، تو فرشتے جب ان کو فوت کرتے ہیں تو پھر ان کی منہوں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہوئے مجرموں کی طرح اس دنیا سے ان کو لے جاتے ہیں۔ اے نبی، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں ضرور وہ لوگ دکھا دیں۔ کون سے لوگ؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں کی بیماری اللہ ظاہر نہیں کرے گا، ان کی دعوتیں، ان کی قدورتیں، ان کے نفاق اللہ ضرور دکھا دے گا۔ اگر اللہ چاہے تو سب لوگ تمہاری نظروں کے سامنے ہو جائیں، سکین ہو جائیں ان کے اندر کا ایمان اور نفاق، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور ایک نشانی تمہیں دکھائے گا، لیکن ان کے بات کرنے کا انداز تھوڑا سا وہ تمہیں اس پہ فوکس کرو کہ اس سے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو منافق بندہ ہوتا ہے چاپلوس ہوتا ہے، بڑی قسمیں کھانے والا، آپ کے ساتھ محبت کا حد سے زیادہ جھوٹی محبت کا اظہار کرنے والا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لے اور تمہارے حالات کو جان لے کہ کون تم میں سے مجاہد ہے، کون تم میں سے صابر ہے،
اور تمہارے حالات کیا ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے سیدھا راستہ واضح ہو گیا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کرو گے نقصان خود اپنا کرو گے، ان قریب ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر دو۔ رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کے بعد اگر تم ان کی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس لیے اے نبی مت سستی کرو اور مت صلح کی طرف جھکو، یعنی اگر تم نے ایمان کا سودا نہیں کیا اور ایمان مضبوط ہے تو پھر یقیناً تم ہی غالب آؤ گے، اگرچہ کہ تمہاری تعداد دشمنوں کی تعداد سے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال میں ہرگز کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کی ذات کے بھروسے پر اور یہ میدان جنگ میں اترنا ہے، اپنے دوستوں کی وفاداری کے بنیاد پر نہیں اترنا۔ آگے چلیں تو اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں تمہارے دوہرے اجر اللہ دے گا، اور تم سے تمہارے اعمال تمہارے اموال کا سوال نہیں کرے گا۔ سورۃ الفتح، یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ سورۃ صلح حدیبیہ کے نام پر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ اسلام اور مسلمانوں کی عظیم فتح تھی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اب مسلمانوں کا جو ایک دور عروج کا دور ہے وہ اس کے بعد شروع ہوا ہے۔ اس مسلمانوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسا سارا تھوڑا سا اس کا بس پس منظر دیکھ لیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ گئے تھے مدینہ سے مکہ، وہاں پر آپ عمرے کی نیت سے گئے تھے۔ 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن منافقین اور اس اہل مکہ نے آپ کو اس میں داخل ہونے سے منع کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پر بہت حضرت عثمان گئے وہاں پر سفارت کرنے کے لیے، اور یہ مشہور کر دیا گیا، جھوٹی خبر پھیلا دی گئی کہ رسول حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر وہاں پر بیعت رضوان ہوئی، 1400 صحابہ نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کا انتقام لیں گے۔ پھر لیکن یہ چونکہ افواہ تھی تو اس لیے اس بات پر پھر عمل نہ کیا جا سکا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سفارتکار بھیجے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور پھر آپ کے یہ باہم رضامندی سے یہ ان کچھ بڑی سخت شرطوں پر صلح ہوئی، جس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی کافروں کے پاس چلا جاتا ہے تو کافر اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہے، لیکن اگر کافروں کا کوئی مسلمانوں کی طرف چلا جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہیں۔ یہ ایک ایسی سیمنگلی بڑی ڈیفیکلٹ شرطوں پر صلح ہوئی تھی، اور مسلمان اس پر کافی غم و غصے میں تھے، تو لیکن یہ مسلمانوں کی فتح مبین کا ایک سٹارٹ تھا۔ کیونکہ اس کے بعد پھر جزیرۃ العرب میں امن قائم ہو گیا، دور دور تک اسلام کی ترویج ہوئی، مسلمانوں کو جو کافروں کی طرف سے ہر وقت ایک خطرہ رہتا تھا کہ یہاں پر حملہ کریں گے، مسلمان اس سے مامون ہو گئے۔ پھر جب مسلمانوں کو اپنی دعوت کو امن کے دور میں آگے پہنچانے کا اور اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا دائرہ وسیع کرنے کا مسلمانوں کو ٹائم مل گیا، پھر جس کے نتیجے کے طور پر مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہوئی، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا۔ اس لیے صرف صلح حدیبیہ کے موقع پر جب 1400 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو 2 سال کے بعد فتح مکہ کے سال 10,000 صحابہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے
کہ فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی کہ سیمنگلی ایک چیز جو ہمارے لیے اچھی نہیں لگ رہی ہوتی سم ٹائمز، اسی میں ہمارے لیے خیر کثیر ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کو اس فتح مبین کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اسپیشل انعام دیا جا رہا ہے، تمغہ دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی اپنی تکلیفیں برداشت کی، جان و مال کو پیش کر دیا اللہ کا پیغام پہنچانے میں، محنت سے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد کیا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے اور اپنی نعمت آپ پر اتمام کر دی اور سیدھے راستے پر آپ کو چلا دیا۔ اور اللہ نے اپنی زبردست قوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مدد نصیب فرمائی کہ جس میں ایک تو آپ اس میں الفاظ دیکھیں تو آپ اس میں ماضی اور مستقبل حال دونوں کو کور کر گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا، ایسا طاقت اور قوت اور غلبہ نصیب فرمائے گا کہ جو دشمن ہے وہ عاجز اور مغلوب ہو کر آپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اپنی تسکین نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور زیادہ ہو جائیں۔ کیوں؟ یہ کون سا واقعہ ہے کہ مسلمان جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر پھیلی تھی تو اس وقت مسلمانوں کے اشتعال پر قابو پانے کا وقت تھا، مسلمان بہت مشتعل تھے، بڑی چارج تھے ان کی جو تھی نا فیلنگز۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو رکھا اور وہ اپنے نبی کی اطاعت پر کاربند رہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون نازل کر کے ان کو اپنی طرف سے رحمت نازل فرمائی۔ اور یاد رہے کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کے لشکر ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تاکہ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ مومن مردوں اور عورتوں کو اللہ ان باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور منافق مرد اور منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں اور اللہ کے بارے میں برا برا گمان رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہر دو لوگ اللہ سے دو مختلف طریقے سے چل رہے ہیں، تو اللہ دو مختلف طریقے سے ان کو ٹریٹ کر رہا ہے۔ ایک طرف مومنین ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اتمام کر دیں، ایک طرف منافق مرد منافق عورتیں، مشرک مرد مشرک عورتیں، اور اللہ کے بارے میں بدگمان لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ ہوا، ان پر لعنت کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، ہم نے اے نبی آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کریں۔ یہ بھی ضروری ہے، عزت کرنی ہے، ان کی ہر طرح سے تعظیم کرنی ہے، اور صبح اور شام بکرۃ و اصیلا اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے تاکہ آپ کے اندر پاور رہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، در حقیقت انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ کون سی بیعت تھی؟ وہ بیعت رضوان تھی، جو کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کی، وہ اور انہوں نے یہ آپ سے وفاداری کا پورا عہد لیا، عہد دیا کہ کچھ بھی ہو جائے گا وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ جو وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جو رسول کے ساتھ وفاداری شو کرتا ہے، اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو اپنے اس وعدے کو پورا کر دے تو اس کا نقصان وہ اپنے اوپر اٹھائے گا، اور جو اس وعدے کو وفا کر دے تو اللہ اس کو بڑا اجر دے گا۔ پھر عنقریب بدویوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے تجھ سے کہیں گے ہمیں ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، سو ہمارے لیے بخشش کی دعا کر۔ یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھروں سے نکلنا پڑے گا جہاد کے لیے تو ان کا ایکسکیوز کیا ہوگا کہ ہمارے گھر اور ہمارے مال، شغلتنا اموالنا وانفسنا، ہمیں اپنے گھر کی ذمہ داریاں ہی نہیں کرنے نہیں دیتی، کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی انسان کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اگر اللہ ارادہ کرے نیکی بھلائی کا یا برائی کا تو کون اللہ کو اپنے اس ارادے سے باز رکھ سکتا ہے؟ بلکہ تم نے یہ سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احرام باندھ کر مکہ جا رہے ہیں تو اب کافر تو ان کو قتل ہی کر دیں گے، اور یہ رسول اور ان کے ساتھی کبھی اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ باتیں ان کے دلوں میں اتنی اچھی لگیں اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ آپ جائیں عمرے پر، ہم تو بھائی اپنے گھروں میں ہم مصروف بہت ہیں۔ تو یہ جو مصروفیت کا بہانہ کر کے نیکیوں کے کام کو بار بار پینڈنگ کرنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہانے پسند نہیں آتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے جلنے کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا، اور جب تم مال غنیمت لینے کے لیے نکلو گے تو وہ لوگ جو عنقریب پیچھے چھوڑ دیے جانے والے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، یعنی جہاد کے وقت وہ ان کے مال اور اموال بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کو ٹائم نہیں، اور جب مال غنیمت حاصل کرنے کا وقت ہے تو وہ تمہارے ساتھ چل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اب ان کو منع کر دینا، اب تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ پھر وہ کہیں کہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے کہہ دیجئے، بدویوں میں پیچھے چھوڑے جانے والوں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم ایک سخت لڑنے والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ غزوات میں انہیں شرکت کا موقع، غنیمت حاصل کرنے کا موقع ملے گا، تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ اسلامی لشکر کے ساتھ مل کر جنگ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم میں سے لڑائی کرے گا اس کو اس کا اجر ڈبل ملے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ اس لیے یہاں پر بتا دیا کہ جو نیکی کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے کے لیے مکمل طور پر ایکٹیو ہوں، اور کسی اندھے پر کوئی حرج نہیں ہو، نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، اور نہ ہی کوئی بیمار پر، اور نہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا وہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو جو پھر جاتا ہے منہ ادھر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کیا پرواہ اس کی، ہاں آگے چلیں۔ تو اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، بے شک جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، پس ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں عطا فرمائی قریب کی فتح، یعنی یہاں پر وہی بیعت رضوان کا ذکر ہے، جبکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے دلوں کو سکون سے بھر دیا، اور اللہ نے ان کو فتح مبین عطا فرمائی، اور بہت سی ایسی غنیمتیں بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے عنقریب۔ اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب، ہمیشہ سے کمال حکمت والا ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں نے پھر خیبر جب فتح کیا تو اس سے پھر ہی مسلمانوں کو بہت سی غنیمتیں ہاتھ لگیں۔ تو رسول یہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے خیبر فتح کیا اور ہمیں بہت سی بکریاں، اونٹ، بیل، گائے، سامان اور باغات غنیمت میں ملے۔ خیبر کی فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی غنیمتوں کا اندازہ ابن عمر کی ایک روایت سے ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے سیر ہو کر کبھی کھانا نہیں کھایا حتیٰ کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو خیبر کی فتح کی بھی یہاں پر خوشخبری سنا دی اور بہت سی غنیمتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے علاوہ اور بہت سی غنیمتیں دے گا۔ غنیمت کہاں سے ملتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جنگ کے بعد تو مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ ایک اس جگہ سے تمہیں فتح ملے گی اور بہت سی فتوحات تمہیں حاصل ہوں گی۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف بونس کے طور پر جلدی جلدی تمہیں یہ فتح دے دی ہے، اور تمہارے اور ان کے ہاتھ آپس میں روک دیے ہیں، اور تاکہ آپ نشانی بنے مومنین کے لیے، اور تو اللہ تعالیٰ آپ کو راہ مستقیم کی ہدایت دے دے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تمہیں مسجد حرام سے روکا، قربانی کے جانوروں کو روکا، اس حال میں کہ وہ اس سے روکے ہوئے تھے کہ اپنی جگہ تک پہنچے،
اور کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اگر یہ نہ ہوتا کہ تم انہیں بے خبری میں رونت ڈالو گے اور تم ان کی وجہ سے تم پر عیب لگ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیتا تو تم مکہ میں داخل ہو کر ان پر حملہ کر سکتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ایمان والوں کا وجود ان کی کمیونٹی میں باعث خیر تھا، جس کے نتیجے کے طور پر ان ظالم اور گناہ گار لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان پر حملہ کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اور جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے دلوں میں ایک ضد رکھ لی جو جاہلیت کی سی ضد تھی، تو اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اتاری۔ تو جو ضد ہوتی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ صحیح بات کو پہچان کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دلوں میں تکبر اور سرکشی اور ضد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویٰ کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور لائق تھے، یعنی کہ مومن ان کے دلوں میں تقویٰ کو راسخ کر دیا کہ ان کے دلوں میں کفر داخل ہو ہی نہ پایا، اور وہ اس بات کے زیادہ لائق اور حقدار تھے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یعنی ان کے دلوں کو مضبوط رکھا چاہتا۔ اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول سے کیا ہوا وہ وعدہ سچا کر دکھایا کہ اس نے خواب میں سچی خبر دی تھی کہ تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اگر اللہ نے چاہا، امن کی حالت میں اپنے سر منڈاتے ہوئے اور کترواتے ہوئے۔ تو یعنی اللہ نے پھر اپنے نبی سے وہ وعدہ بھی سچا کر دکھایا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ نے وہاں پر گئے تو بغیر عمرے کے واپس آ گئے، تو صحابہ نے کہا آپ کا خواب کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خواب ضروری تو نہیں کہ اسی سال پورا ہو، ہم اگلے سال آ جائیں گے اور بے خوف ہو کر یہاں پر عمرہ اور حج کریں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے یہ بات ہمیں بتائی کہ جو اس نبی کی شریعت کو لے کر چلتا ہے، تو نبی کی جو شریعت ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ گھروں میں بیٹھ کر صرف عبادت کر لیں، یہ ایک دین ہے، یہ ایک نظام ہے جس کے نفاذ کی کوششیں کرنی ہوں گی، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں بہت نرم ہیں، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، تو ان کے دل آپس میں بہت نرم ہیں۔ تو ان کو اس حال میں دیکھے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور ان کی شناخت ان کے چہروں پر موجود رہتی ہے سجدے کے اثر سے۔ ان کے چہرے روشن اور جگمگاتے ہیں، دمکتے ہیں، ان کے چہروں پر خوف خدا کے آثار ہیں۔ یہ ان کا وصف تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور اس قرآن میں بھی ہے۔ کیا کہ جس نے ایک کھیتی کی طرح ہے، جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوئی، کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ تو یہی ہے اللہ کی نے اس دنیا کی پھر مثال پیش کر دی کہ کاشت کرنے والے اس زمین کو کوشش کر کے پہلے ہل چلاتے ہیں، پھر بیج ڈالتے ہیں، پھر کومپل بنتی ہے، پھر مضبوط ہوتی ہے، اور کاشت کرنے والوں کو بہت کچھ کرتی ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ کافروں کو غصہ دلائے۔ اور اللہ نے ان لوگوں سے جو ان سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں ساری بات خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے بندوں کو بتایا ہے۔ اس میں ایک استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ خوبصورت استعارہ زراعت کی فیلڈ سے لیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اسلامی تحریک پروان چڑھی کہ کافی عرصہ گمنامی میں رہنے کے بعد، اس بیج کی طرح زمین کی حبس اور گرمی برداشت کرنے کے بعد آخرکار مسلمانوں کی کھیتی بھی مضبوط ہوئی، طاقت والی ہوئی۔ سورۃ الحجرات شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں ایمان والوں کو معاشرے میں رہنے کے اصول بتائے ہیں، مکارم اخلاق کا درس دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے آگے مت بڑھو، یعنی جو حکم اللہ دے اس پر عمل کرو،
اور اے وہ لوگ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور اس کو عام انسانوں جیسا پکارو نہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ یعنی رسول کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں، ان کے کلمے کے آگے کسی کا کلمہ نہیں، ان کی آواز سے بلند کسی کی آواز نہیں۔ وہ لوگ جو اپنی آواز رسول کی آواز کے سامنے پست رکھتے ہیں اور وہ بہت بڑے اسکالر ہوں اور اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتے ہوں، رسول کی بات، رسول کی حدیث، رسول کا کلام، ان کے آگے ہماری آوازیں پست ہو جائیں گی، ان کی بات پر ہم عمل کریں گے، ان کی بات کا ہم ادب کریں گے۔ تو اللہ نے جنہوں نے یہ بات کر لی، یعنی کہ اس ٹیسٹ کو پاس کر دیا، رسول کی بات پر اپنی بات کو فوقیت نہیں دی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیے، اور ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ بے شک وہ لوگ، آگے چلیں تو یہ ایک مخصوص واقعے کو ریفر کر رہی ہیں آیات۔ اکثر لوگ جو تمہیں حجرات کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ان کی امہات کے حجرے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بنوا رکھے تھے۔ ہر ایک بیوی کے پاس اپنا ایک سیپریٹ حجرہ تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے وہ گھر تھے، اب اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں تھے تو یہ کھجور کی ٹہنیوں کے بنے ہوئے تھے جن کے دروازوں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے تھے، اور وہ تھے بھی بالکل مناسب سے، یعنی ان کی جو صحن سے دروازے تک 9 سے 10.5 فٹ کا فاصلہ تھا اور اندرونی حصہ تقریباً 15 فٹ کا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کچھ بلانے آتے تھے، ظاہر ہے کہ اب آپ کافی بڑے ٹیچر ہیں وہاں پر، روحانی پیشوا ہیں، تو جو لوگ دیہاتی تھے نا وہ آپ کو باہر کھڑے ہو کر زور زور سے آوازیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ٹیچر کا ادب کرنا سیکھیں۔ ان کے یہ لوگ جو آپ کو دروازوں کے پیچھے سے اونچی اونچی آواز میں بلاتے ہیں، ان میں کوئی عقل نہیں ہے، بے وقوف لوگ ہیں۔ اگر وہ صبر کرتے کہ آپ خود اپنے کام ختم کرنے کے بعد مسجد میں نکل آتے اور اپنی بات اور مدعا کو بیان کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو سمجھ آ گئی کہ اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، ٹیچر کو ہارڈ ٹائم نہیں دینا اور صبر سے کام لینا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی ایسی خبر لائے جو کہ تمہیں اسٹرینج لگ رہی ہے تو اس خبر کو وائرل کرنے سے پہلے اس کو مکمل طور پہ ریسرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لا علمی میں نقصان پہنچا بیٹھو، پھر جو تم نے کیا ہو اس پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ تو سمجھ گئے کہ آپ کو نہ پتہ چلے آپ کسی کی فیلنگز ایڈ کر دیں، کسی کو پریشان کر دیں، کسی کی نوکری جا سکتی ہے، ٹرولنگ نہیں کرنی، کوئی برا ایسی حرکت نہیں کرنی جو کہ قرآن نے ہمیں منع کر دیا کہ جب بھی کوئی خبر ملے تو تحقیق کر کے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اور جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، اور اگر بہت سے باتوں میں وہ تمہاری اطاعت کریں تو تم پریشان ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو تمہارے لیے بہت نرم بنایا ہے اور تمہارے سے شفیق اور محبت کرنے والا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کفر اور فسوق اور عصیان کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کفر کو، فسوق نافرمانی کو، عصیان اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی اور شرک کرنے کو اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ نافرمانی اور شرک سے بچ جاتا ہے تو یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں، جو اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کا مظہر ہے، اور اللہ علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ اچھا، جو اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں آ جائیے 9 میں، تو اللہ فرماتا ہے اگر ایمان والوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ تو یہ اللہ نے ریکمینڈ کیا ہے کہ سوسائٹی میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں تو عام لوگوں کو فرض بنتا ہے کہ اس پہ صلح کروا دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح کروانا جو ہے نا یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اس لیے ان کے آپس میں صلح کروا دیں جب بھی کوئی لوگ آپس میں لڑائی کریں۔ تو اس سے مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ پرفیکٹ نہیں ہے، مومن بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ان کو غصہ چڑھتا ہے، وہ لڑ پڑتے ہیں۔ اگر پھر یہ ہے کہ جب معاشرے میں اس طرح سے بغاوت کے اثار نظر آنے لگیں کہ ایک جو مسلمانوں کا گروہ ہے وہ دوسروں کو تنگ کرتے کرتے بغاوت پہ اتر آئے تو پھر ان کا سد باب کرنا پڑے گا، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے گی۔ اگر وہ واپس اپنی بات پر پلٹ آتے ہیں اور تو ان کے درمیان اصلاح کروا دو عدل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
آگے اللہ نے فرمایا کہ چھوٹے موٹے انڈیویجول ڈفرینسز سے اتحاد امت کا جو ایک شرازہ ہے اس کو منتشر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب لوگوں کو مل کر کامن کاز کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی ہیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور مومن تو ویسے بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کی آپس میں صلح کروا دیا کرو اگر کوئی ان کے درمیان کسی بھی معاملے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی اور قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کو الٹے الٹے القابات نہ دو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے نام ڈالا کرو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد نافرمانی کی حرکتیں بہت بڑا گناہ ہے، اور جو توبہ نہیں کرے گا تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے الٹے الٹے نام نہیں ڈالنے، دوسرے کے عیب نہیں لگانے، ایک دوسرے کو آر نہیں دلانے۔ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کی جگت نہیں بنانی، کسی کی تحقیر نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، ایسا مذاق نہیں کرنا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور ایسا کوئی مذاق نہیں کرنا کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو یہ پوری زندگی اس آیت پر عمل کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ جگت کے نام پر کسی کی شکل کا، کسی کے رنگ کا، کسی کے قد کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو بدگمانیاں نہیں کرنی، ایک دوسرے کے بارے میں سیلف ایزیوم نہیں کر لینا کہ یہ ایسا تھا تو ایسا ہی ہوا ہوگا، اور جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ اگر تم غیبت کرو گے تو وہ اس طرح ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور تم اس کو یقیناً ناپسند کرتے ہو، اس لیے چغلی سے، غیبت سے، جاسوسی سے بچو۔ اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے قبیلے اور تمہارے مختلف شاخیں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، اور یاد رکھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ کو تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو عزت دیتا ہے یا ذلیل کرتا ہے، پیسے کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اور عرابیوں نے کہا ہم ایمان لائے، کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، جب تک ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ دل کے اندر جا کر گھر کر جانے والی چیز وہ ایمان ہے، اور خالی زبانی کلامی اظہار اسلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسلام تو لے آئے ہو زبانی کلامی، اس ایمان کو اپنے دل کے اندر بھی لے کر جاؤ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، وہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوائے اس کے نہیں مومن وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے مالوں اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور یہی لوگ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو اپنا دین سکھا رہے ہو، یعنی کہ کچھ عرابی جو تھے نا، جو آتے تھے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان جتاتے تھے کہ دیکھیں ہم اب اسلام لائے ہیں، ہمارے اسلام اب ہمیں یہ جو ہے مراد دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو ڈانٹ پلائی، اور کہ تم ہمارے سر پہ کیا احسان جتاتے ہو جی، تم اسلام لائے ہو تو اپنے لیے لائے ہو۔ مومن، اصل والے مومن وہ لوگ ہیں کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتے، اور وہ لوگ بھی مومن ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہ لوگ صدیقون ہیں، یہ لوگ سچ کہنے والے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کو اپنا دین سکھا رہے ہو، حالانکہ اللہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ تم پر اپنے اسلام کا بڑا احسان جتاتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم مجھ پر تو کوئی احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی طرف اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کا غیب، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کا لحاظ کیجیے۔ سورۃ قاف، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ قاف میں،
قاف، اس قرآن کی قسم جو بڑی شان والا ہے، آسمان اور زمین میں اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والے آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ عجیب چیز ہے، یعنی کہ سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود، اور جب ہم مر کر مٹی ہو گئے دوبارہ زندہ اٹھیں گے، یہ تو بہت دور از بعید از قیاس بات ہے، ہماری عقلوں میں یہ بات نہیں بیٹھتی۔ اور ہم جان چکے جو کچھ زمین ان کے پاس سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے سچ کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، بلکہ وہ اس معاملے میں الجھے ہوئے شک میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا، ہم نے اس کو کیسے بنایا اور کیسے سجایا، اور اس میں کوئی درزیں نہیں ہیں، یعنی آسمان میں کسی قسم کی کوئی درز نہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہاں پر آسمان میں جوڑ ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دی اور ہر خوبصورت چیز اگائی، اپنے بندے کو دکھانے، ہر اس بندے کو دکھانے اور یاد دلانے کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہے۔ سارا بازار یہ ہے، اللہ نے فرمایا سب، کیونکہ جو دیکھنا، ہم جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو جب ہم اپنی آنکھیں کھول کر، اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کر دیکھیں گے تو اللہ کی پہچان ہوگی۔ سارا اندھے کو سارا بازار دکھایا اور سارے شہر کی سیر کروائی، لیکن آخر میں اس نے یہی کہا مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تو جو دھیان نہیں دیتا اس کو تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ ہم نے باغات اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے اگائے۔ اللہ کہتا ہے آنکھیں کھول کر دیکھو، کھجوروں کے لمبے لمبے درخت اور تہ بتہ خوشے، یہ رزق ہے میرے بندوں کے لیے۔ اور ہم نے اس کے ساتھ اور پانی اتار کر شہر مردہ کو زندہ کر دیا، اور یوں ہی نکلنا بھی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لیکن ان سب چیزوں کو، اتنی خوبصورت زمین و آسمان کے کائنات کے سلسلوں کو قوم نوح نے، قوم اور اصحاب الرس اور سمود نے جھٹلا دیا، عاد اور قوم فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے جھٹلا دیا، اور ایکا والوں نے جھٹلا دیا، قوم تبا نے جھٹلا دیا، ہر ایک نے جھٹلا دیا۔ اور دیکھو کہ ہمارا وعدہ عذاب کیسا ہوا، کہ ہم پہلی دفعہ پیدا کرنے کے بعد تھک گئے ہیں، بری طریقے سے دماغ کو خراب کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جو اس کے دماغ میں وسوسہ اندازی ہوتی ہے، کیوں؟ ہم تو اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وسوسہ وہ ہلکی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز جس کو کوئی محسوس نہیں کرتا، اس سے مراد وہ بات بھی ہوتی ہے جو بالکل آہستہ آواز سے کسی کے کان میں کہی جاتی ہے، کہ جو صرف اس کو سنائی دے، اور وہ بات بھی جو بغیر آواز کے محض ایک خیال کی صورت میں دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں باتیں اللہ کو کے علم میں ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا کہ وہی نہ جانے گا، وہ بہت باریک بین ہے، کامل خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب اس کے ہر قول و فعل کو دو لینے والے لے لیتے ہیں جو دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، یعنی انسان کے دو طرف بیٹھے ہوئے دو فرشتے جو ہر وقت اس کے قول و فعل کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت والے دن جب وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو کہے گا کہ ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہوا ہے کہ اس نے کوئی بڑی اور چھوٹی بات ہی نہیں چھوڑی مگر اس کو لکھ لیا ہو، اور جب بھی اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے مگر اس کو لکھنے اور اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک مستعد فرشتہ نگران مقرر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کرامن کاتبین ہے، اور یہ آڈیو ویڈیو ہر طرح سے انسان کے ہر عمل کو محفوظ کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ جب موت کی بے ہوشی انسان کے اوپر طاری ہوگی تو اللہ فرمائے گا یہ ہے نا وہ جسے تو بھاگتا تھا، بول اب کہاں بھاگ کر جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے سامنے پانی کا ایک پیالہ تھا، آپ اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈالتے اور انہیں چہرے پر پھیرتے جاتے اور کہتے کہ لا الہ الا اللہ، یہ موت کی بہت سختیاں ہیں، موت کی بے ہوشی کے حق یہ برحق چیز ہے، جان نکلنے والی ہے، اس وقت سکرات ہیں، بے ہوشی پہ بے ہوشیاں ہیں۔ یہی تھا نا وہ جسے تو دور بھاگتا تھا، موت کا ذکر سننا نہیں چاہتا تھا، اور
اور تم دنیا کی رنگینیوں میں کھونا چاہتا تھا، پھر آج سور میں پھونکا جائے گا۔ تو یہی وعدے کا دن ہے کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا، اور ہر شخص اس دن اللہ کے پاس آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، ایک فرشتہ جس کو ہانک کر لا رہا ہے اور دوسرا فرشتہ جو اس کی گواہی دے رہا ہوگا۔ اور تم اس سے پہلے اس ملاقات سے غفلت میں تھے، تو آج ہم نے تیری آنکھوں سے تیرا اس غفلت کا پردہ ہٹا دیا۔ آج تیری نگاہ تیز دیکھتی ہے، آج تجھے سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ پھر اس کا قرین کہے گا جو اس کے ساتھ ساتھ تھا شیطان، اس کا قرین کہے گا یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے۔ قرین وہ فرشتہ ہے جس کے پاس آپ کا سب ریکارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرین کو بلائے گا تو وہ قرین کہے گا یہ ریکارڈ حاضر ہے۔ القیا فی جہنم، جہنم میں پھینک دو ہر اس زبردست ناشکرے کو جو بہت اللہ کے ساتھ عناد رکھنے والا تھا، بہت ناشکرا تھا، بہت دشمنی رکھنے والا تھا، خیر کو بہت روکنے والا تھا، حد سے گزرنے والا تھا، شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لیا، اسے شدید عذاب میں پھینک دو۔ اللہ نے فرمایا اور وہ جو حد سے زیادہ نیکی کو روکنے والا تھا، بہت نیکی کے کاموں کے راستے میں روڑے اٹکانے والا تھا، حد سے گزرنے والا تھا، شک کرنے والا تھا، اللہ کے ساتھ اور معبود بنانے والا تھا، اللہ اس کو سخت عذاب میں پھینک دے گا۔ اور جو اس کا قرین ساتھی شیطان ہوگا وہ کہے گا میرے پروردگار میں نے اس کو سرکشی نہیں سکھائی تھی، یہ تو خود ہی گمراہ تھا، میں نے اس پر زبردستی نہیں کی۔ شیطان بھی قیامت والے دن یہی کہے گا کہ آج مجھے ملامت نہ کرو، آج اپنے نفسوں کو ملامت کرو، میں تو صرف تمہیں ایک راستہ دکھایا تھا، چلے تو تم اپنی مرضی سے تھے اس راستے پر۔ اور وہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میرے پاس مت جھگڑو، میں نے تم پر پہلے سے ہی وعید بھیج دی تھی، آج میرے پاس باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی، اور میں بندوں کے حق پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔ جس دن ہم کہیں گے جہنم کو کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، اور جنت قریب کی جائے گی متقین کی اور دور نہ کی جائے گی۔ یہ ہے وہ جس کا وعدہ ہر ایک رجوع کرنے والے، خوب حفاظت کرنے والے سے کیا جاتا تھا، جو اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتا تھا، اور جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا تھا، اور اللہ کے پاس ایک بڑا ہی رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 آدمی ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں داخل کرے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں 5ویں شخص کے بارے میں فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو اللہ کو تنہائی میں بلاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے ڈر سے لرزاں اور ترساں رہتا ہے، جس کو ایک بڑی حسین عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جو اللہ کے پاس اپنا ڈرنے والا دل لائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ سلامتی میں، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور مزید بھی ہوگا، یعنی کہ وہ چیزیں جس کا خیال تک کسی کو نہیں آیا وہ سب ان کو دے دی جائیں گی۔ اور ہم نے کتنی ہی نسلیں ہلاک کر دیں جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، بس انہوں نے شہروں کو چھان مارا، یعنی شہروں ملکوں پھرتے رہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کی پکڑ آ گئی تو بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہ ملے۔ یہ نصیحت ہے واسطے ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہے، یا وہ کان لگا کر نصیحت کو سنتا ہے، یا اس حال میں کہ اس کا دل اس نصیحت میں حاضر ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ بنائے گئے ہیں، اور ہمیں ان کو بنا کر کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اس لیے اے نبی جس دن وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اور سجدے کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کیجئے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف تم لوگوں کا لوٹنا ہے۔ جس دن زمین شک ہو جائے گی اس حالت پہ کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے، یہ ایسے اکٹھا کرنا ہے جو ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اے نبی آپ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے،
سو قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کر جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو اللہ سے کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کو قرآن سے نصیحت کیجیے۔ تو قرآن سے نصیحت بہت فائدہ مند چیز ہے۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دینے والی ہیں، کیا بادل اڑاتی ہیں اور بکھیر دیتی ہیں، پھر بڑے بوجھل بادل اٹھا کر لاتی ہیں، فالجاریات یسرا، آسانی سے چلنے والی ہیں، اور پھر بڑے کام کو تقسیم کرنے والی، یعنی کہ بارش، اور بے شک جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ یقیناً سچا وعدہ ہے کہ کیا وعدہ، کہ قیامت کا دن قائم ہو کر رہے گا، اور قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، بے شک تم یقیناً ایک اختلاف کرنے والی بات میں پڑے ہو۔ یہ آسمان جو نہایت مضبوط و محکم اور بے حد خوبصورت ہے، اس میں ستاروں کے اور پھر فرشتوں کے راستے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ تمہارے آپس کے اختلافات ہیں، اور قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا ہے، اور جو خود بخود بہک گیا ہے وہی قیامت سے منہ موڑ سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ جو اٹکیلیاں کرنے والے لوگ مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اٹکیلیاں جو کہ اپنے دین کے معاملے میں کر رہے تھے، وہ اٹکیلیاں کرنے والے مارے گئے۔ وہ لوگ جو اپنی فی غمرتہن، اپنی غفلت میں ہی بھولے پڑے ہیں، ان سے پوچھو کہ کب جزا کا دن ہے، کب ہے قیامت کا دن۔ وہ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور کہیں گے کہ چکھو مزہ جلنے کا۔ یہی تھا نا وہ جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے کہ آج جنتی، آج متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا۔ یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، اور اللہ نے فرمایا وہ رات کو تھوڑی رات عبادت کرتے تھے، باقی رات تھوڑی رات سوتے تھے، باقی رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور سحری میں اوقات میں اللہ سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ اور ان کے مالوں میں ایک حق تھا، مانگنے والے کے لیے بھی اور نہ مانگنے والے کے لیے بھی، اور زمین میں کئی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری اپنے نفسوں میں بھی، اور آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے۔ تو اللہ جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اس کی قسم ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح تم بول رہے ہو، بولنے میں کبھی شک نہیں، ایسے ہی اس قیامت کے دن کے آنے میں شک نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے تم پر ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر سنائی جاتی ہے۔ جب وہ اس پر داخل ہوئے، حضرت ابراہیم ایک بہت مہمان نواز شخص تھے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب مہمان آئے، انہوں نے سلام کہا تو انہوں نے بھی سلام کہا۔ انہوں نے کہا تم تو کچھ اجنبی سے لوگ ہو۔ پھر چپکے سے اپنے گھر والوں میں گئے اور ایک بھنا ہوا تازہ موٹا بچڑا لے آئے، جس سے حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی اور وسعت، ان کے دسترخوان کی وسعت دیکھیے۔ یہ ہے دوسرے شہر میں جانے والے لوگوں کے لیے ایک اسوہ۔ یہ کوئی دوسرے شہر میں، آپ کسی ایسے علاقے میں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کہ آپ میزبان ہیں، مقامی ہیں، اور کوئی دوسرے شہر کے لوگ آ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کے ساتھ بھی۔ انہوں نے ان کے سامنے رکھا تو کہا کھاتے کیوں نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے ان سے دل میں خوف سا محسوس کیا کہ یہ تو چکھ بھی نہیں رہے، ہم نے اتنی محنت سے ان کے لیے بچڑا بھونا ہے۔ تو انہوں نے کہا ڈریے مت۔ انہوں نے ان کو ایک بہت علم والے لڑکے کی بشارت سنائی، اور وہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ اور ان کی وائف آگے بڑھتی چیختی ہوئی آگے بڑھی، بس انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا، اور اس نے کہا میں بوڑھی اور بانجھ، یعنی یہ ایک تو بوڑھی اوپر سے بانجھ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہوگا کیونکہ تیرے رب نے یہ کہا ہے، اور اللہ حکمت والا، علم رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 26واں پارہ مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔